ਇਸੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕੌਂਸਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਇਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਇਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਜਨਾਬ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਾਵਤ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਰਫ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਵਤ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ, ਲੱਖ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਤੇ ਲੱਖ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ, ਤੁਸੀਂ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਏ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਬਖਸ਼ੀ, ਪੰਜਾਬ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਬਖਸ਼ੀ। ਮੁਫਤੀ ਸਈਦ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਥਾਂ ਗਰਾਈਆਂ ਨਾਲ ਦਾਵਤ ਦੇਣਾ کہ آؤ تے پنجاب دی تاریخ تے گفتگو کرو تے سانو شرف بخشو تے ساڈے علم دے اندر اضافہ کرو۔ مفتی سعید خان صاحب پنجاب تے گفتگو کرنے واسطے تشریف لے آؤندے، بہت شکریہ جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ممنون ہیں آپ حضرات کے کہ آپ نے پنجاب کی تاریخ کے موضوع پہ ہمیں موقع دیا کہ ہم بات کریں، اور 15 منٹ کے لیے اس سماع خراشی سے ممکن ہے کہ آپ مستفید ہوں۔ پنجاب کے متعلق اور اس کی بالکل ابتدائی تاریخ کے متعلق کچھ بیان کرنا اس اعتبار سے حد درجہ دشوار ہے کہ اصل تاریخ ابھی تک تاریکی میں گم ہے۔ زیادہ سے زیادہ جو آثار اور چیزیں دریافت ہوئی ہیں اور جن سے تخمیناً ایک تاریخ کو متعین کیا جا سکتا ہے، وہ دریائے سواں ہے، اور دریائے سواں ایسا ہی دریا تھا جیسے جہلم اور راوی، بیاس، ستلج، اور اس دریا کے کنارے پنجاب کی قدیم ترین تہذیب 4,05,00,000 سال قبل مسیح کے انسان دریافت ہوئے۔ ہڑپا، موہنجو دڑو اور سندھ کی تاریخ سے بھی قدیم تر آثار یہاں پر دریافت ہوئے اور ملے، حتیٰ کہ وہ لوگ جنہوں نے انسان کے وجود پر بحث کی ہے اور اس پر تحقیق کی ہے، خاص طور پہ مغربی مورخین، جنہوں نے 1921 میں ہڑپا دریافت کرنے کے لیے اپنی بہترین کاوشیں اور بے بہا دولت صرف کی، جب سواں کی تاریخ پہ پہنچے تو قلم ہاتھ سے رکھ دیا اور کہا کہ انسان سب سے پہلے سواں میں دریافت ہوا۔ پھر آہستہ آہستہ تاریکی چھٹتی ہے اور قبل مسیح میں بھی پنجاب نظر آتا ہے، اور پنجاب اس اعتبار سے بھی نظر آتا ہے کہ اس زمانے میں بڑے بڑے بادشاہ، راجا اور رئیس وہ پنجاب آنے میں فخر محسوس کرتے تھے، اور پنجاب کے راجگان اور پنجاب کے بادشاہ گویا اس پورے خطے پر حکومت کرتے تھے۔ پنجاب میں قبل مسیح کے دور میں بھی جو چیزیں سامنے آئی ہیں، ان میں ہتھیار دیکھ کے معلوم ہوتا ہے کہ تیر، تلوار، نیزہ، یہ سب چیزیں یہاں کلچر اور یہاں کی تہذیب پھر یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اس موجودہ پنجاب میں 5 دریا، راوی، ستلج، بیاس، چناب اور جہلم
زمانے میں سندھ کو اس میں شامل کیا جاتا تھا، حتیٰ کہ اکبر بادشاہ کا جب دور آیا ہے تو اکبر بادشاہ نے پنجاب پر خاص طور پہ توجہ دی اور اکبر نے 5 دوآبے قائم کی۔ دوآبے کا مطلب یہ ہے کہ وہ زمین جو 2 دریاؤں سے گھری ہوئی ہے، تو اکبر نے سب سے پہلے سندھ ساغر دوآبہ بنایا اور اکبر ہی نے سندھ ساغر کا نام تجویز کیا تھا۔ اب سندھیوں میں اکیڈمیز میں سندھ ساغر اکیڈمی جو ہے، یہ ان کے بانی یہ سب لوگ اصلاً اسی دھرتی سے تعلق رکھتے تھے۔ تو اکبر نے 5 دوآبے بنائے، ان میں سندھ ساغر دوآبہ تھا اور رچنا دوآبہ بھی، نام بھی اکبر بادشاہ نے ان کے تجویز کیے۔ وہ دوآبہ جو جگہ جہاں پہ 2 دریا دونوں طرف بہتے ہیں، بیاس اور راوی کو انہوں نے ملایا، پھر اسی طرح راوی کو اور اس کے ساتھ ساتھ چناب کو ملایا، اور اسی طرح 5 دوآبہ تھا اصل لفظ، اور 5 دوآبہ میں سے 2 آہستہ آہستہ زبانوں سے غائب ہوتا چلا گیا اور 5 آب کی بجائے یہ پنجاب کہلایا۔ اکبر سے بھی پہلے اگر آپ تاریخ کو دیکھنا چاہیں تو پنجاب نے بڑے بڑے سپوت جو جنم دیے مذہب سے ہٹ کے اور کسی بھی فرقے اور چیز سے ہٹ کے، چندر گپت یہاں کا بہت بڑا بادشاہ گزرا ہے، اور چندر گپت نے اس سارے علاقے کو قوت بازو سے فتح کر کے چندر گپت نے اپنا دارالحکومت ٹیکشلا کو بنایا۔ اور ٹیکشلا کا مطلب یہ ہوا کہ جسے آپ آج کی زبان میں ٹیکسلا کہتے ہیں، اور یہ اتنی بڑی راج دہانی کا مرکز بنا کہ چندر گپت بادشاہ کی حکومت یہاں ٹیکسلا میں بیٹھ کر آسٹریلیا تک۔ اسی لیے اگر آپ وہ انٹرویوز پڑھیں جو اندرا گاندھی کے تھے، وہ ہندوستان کی پرائم منسٹر تھی، تو انہوں نے یہ بات کہی اور ان سے دریافت کیا گیا کہ آپ کیا سمجھتی ہیں کتنا بڑا ہندوستان آپ کو چاہیے؟ کیا چندر گپت جتنا تو وسیع، اور کہنے لگی کہ ان کی حکومت تو آسٹریلیا تک تھی، اتنا تو نہیں مگر یہ پورا بر صغیر کم سے کم ہونا چاہیے۔ اور چندر گپت کے بعد اس کے پوتے اشوک نے کام کیا، اور اشوک نے 10 لاکھ آدمی جب مرے اس کی جنگوں میں، تو پھر اسے ہوش آئی کہ انسانوں کا خون محض زمین کے حصول کے لیے اتنی اچھی بات نہیں ہے، تو اشوک نے بدھ مت کو قبول کیا، اور یہ پہلی مرتبہ ایسے ہوا کہ پورے ہندوستان میں ہندو بدھ مت کو قبول کر بیٹھے اور بدھسٹ ہو گئے۔ اسی لیے بدھا کی قدیم کتابوں کو اگر آپ پڑھیں، اور خاص طور پہ بدھا کی 10,000 سے زیادہ کتابوں کی لائبریری جو دریافت ہوئی اچانک اور اس کے ترجمے ہوئے، اگر آپ اسے پڑھیں گے تو اس میں انہوں نے اس ٹیکشلا کی تعریف کی ہے، اور انہوں نے کہا کہ خزانہ وہ تھا، بدھا آئے کہیں، اور انہوں نے کہا ایک خزانہ وہ تھا جس کو کسی زمانے میں لوگوں نے لوٹ لیا تھا، ایک خزانے کی خبر میں دوں گا، اور ایک خزانہ اس ٹیکشلا میں دفن ہے، اور انہوں نے کہا اس کو کوئی نہیں نکال سکتا اس زمین سے، حتیٰ کہ آخری مرتبہ ایک آدمی آئے گا جو میری طرح تمہیں امن کی تعلیم دے گا، اور قیامت آنے سے پہلے پہلے وہ جب یہاں ٹیکشلا پہنچے گا تو پھر وہ خزانہ اپنے آپ کو ظاہر کر دے گا اور زمین پہ کھڑا ہو کے بتائے گا کہ یہاں پہ دولت ہے۔ اس سے مسلمان مورخین نے یہ مراد لی ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام وہ کبھی ٹیکسلا تشریف لائیں گے اپنی بعثت ثانیہ یا بعد میں آنے والے دور میں، جب وہ دوبارہ قیامت سے پہلے آئیں گے، اور ٹیکسلا آ کر وہ اس جگہ کی نشاندہی کریں گے جس کے متعلق بدھا نے پیشن گوئی کی تھی۔ اشوک نے اس مذہب کو قبول کیا، اور اشوک کے قبول کرنے کے بعد لڑائیاں ختم ہو گئیں، اور اشوک نے بڑے بڑے پتھر لگائے۔ اگر آپ ان پتھروں میں سے کوئی دیکھنا چاہیں تو ایک پتھر آپ کو مانسیرا کے قریب چٹی گٹی ایک جگہ ہے، وہاں پر آپ جا کے دیکھیے، بہت بڑی لاٹ لگی ہوئی ہے، اتنی بڑی لاٹیں اس نے بنوائیں، اور اس پہ اس نے لکھا کہ جانوروں کا ذبح منع ہے، انسانوں کا لڑنا منع ہے،
میری مملکت میں ایسے ایسے امن قائم ہوگا. یہ سب چیزیں انہوں نے کہیں اور لوگوں کو اشوک نے یہ سکھایا کہ کس طرح امن اور اطمینان سے رہتے ہیں. بدھا کی پوری پنجاب کی تہذیب اب بھی ہے. اور بدھسٹ جب ہوئے ہیں تو انہوں نے 2 علاقوں کو خاص طور پہ پنجاب کا اپنا مرکز بنایا. اس زمانے میں یہ جو ہزارہ ہے، یہ سرحد، یہ سارا پنجاب میں شامل کہلاتا تھا. اس لیے ان کی خانقاہیں قائم ہوئی. اور دوسری جگہ جس کو انہوں نے چنا اور بدھسٹ جہاں آ کے آباد ہوئے اور انہوں نے خانقاہیں بنائی، اسلام آباد ہے. اس اسلام آباد میں متعدد خانقاہیں بدھا کے دور سے قائم تھی. یہاں وہ آتے تھے، اپنی عبادت کرتے تھے. ان کے کچھ بقیہ آثار اس اسلام آباد میں اگر آپ دیکھنا چاہیں تو آپ وہاں پہ حضرت بڑے امام رحمۃ اللہ علیہ سے اوپر آپ ان پہاڑوں میں چلے جائیں تو وہاں پر آپ کو ترشے ہوئے بت اور ترشے ہوئے سانپ اور یہ جو چیزیں نظر آتی ہیں، یہ در حقیقت بدھا کی تہذیب کا ایک مرکز اسلام آباد تھا. اور اسلام آباد جب بنایا گیا ہے تو تاریخی ورثے کو محفوظ رکھنے کا کوئی اہتمام نہیں کیا. اور اسی طرح اس پنجاب کو دوسری ایک اور چیز کا سامنا کرنا پڑا. اور اجے پال جو یہاں کا راجہ تھا، اس نے پنجاب کو مزید وسعت دینا چاہیے اپنی سلطنت کو، اور وہ جا ٹکرایا غزنی سے. سلطان محمود غزنوی اس وقت وہاں نہیں تھے، لیکن اس نے اپنی طرف سے پال نے جا کر ساری غزنی کو آگ لگا دی اور ان کے نسل در نسل جو چیزیں چلی آتی تھی سب چیزیں ختم ہو گئی. سلطان محمود غزنوی سے پہلے ان کے والد سبکتگین پیشپور تک آئے، پرشپور تک آئے تھے. پرشپور یہ وہی جگہ ہے جس کو آپ پشاور کہتے ہیں. یہاں آ کے سبکتگین رک گئے اور پرشپور سے آگے وہ نہیں چلے. اسی طرح اس پنجاب کے متعلق ایک بڑا قصبہ بلخ اور ترمز میں بھی قائم تھا. کہتے ہیں کہ وہاں کے لوگوں نے یہاں آ کے اس کا نام پنجاب رکھا تھا، لیکن پرشپور تک سبکتگین رک گئے. اب جب یہ پال یہاں سے گیا، لاہور اس کا دارالحکومت تھا، اور اس نے جا کے غزنی کو آگ لگائی تو محمود غزنوی سمجھ گئے کہ ہم محفوظ نہیں ہیں. اور انہوں نے اپنے لوگوں کو جمع کیا اور انہوں نے کہا کہ جب تک اجے پال کی حکومت ہندوستان پہ قائم ہے تب تک ہماری حفاظت کی کوئی ضمانت نہیں ہے. میں اپنے بھائی سے ملنے فلاں جگہ گیا خراسان، اور یہ علاقہ تم لوگوں کے سپرد کر گیا تھا اور اس نے آ کے آگ لگا دی. ہمیں اس کا بدلہ بھی لینا ہے ہندوؤں سے، اور ہمیں اپنے آپ کو محفوظ بھی رکھنا ہے. یہ وہ چیز تھی جو ان 17 حملوں کا موجب بنی. نہ یہ اتنے بڑے حملے کرتے، نہ غزنی جلتا، نہ یہ ساری تباہی پھرتی، نہ ان کے کتب خانے جلتے، اور نہ ہی یہ چیز ہوتی. پھر آئے وہ، اور آنے کے بعد انہوں نے ہندوستان کی فتح کی سکیم سوچی کہ اسے کیسے فتح کرنا ہے. ان سے پہلے محمد بن قاسم آئے تھے، لیکن محمد بن قاسم اور ان کی فتوحات ملتان تک پہنچ کے رک گئی تھی، اور وہ اس سے سندھ سے چکے آ رہے تھے تو ملتان سے آگے لاہور کی طرف نہیں آئے. یہ ان لوگوں کا پورا ایک نظریہ تھا کہ ہندوستان کو فتح کرنا ہے. اور اسی وجہ سے پھر جب سلطان محمود غزنوی آئے ہیں تو وہ دھیرے دھیرے آگے بڑھے ہیں. جلندھر ہے اور پٹیالہ ہے، امبالہ ہے، ہوشیار پور ہے، یہ سارے کے سارے حصے تھے پنجاب کے. اور پنجاب کی جب تقسیم تاریخ میں بھی ہوئی ہے تو اس وقت اگر آپ تاریخ کو پڑھیں اور اس نقطۂ نظر کو پڑھیں جو پنجاب کی تقسیم کے مخالف تھے تو یہی کہتے تھے کہ پنجاب، لاہور، ہوشیارپور، امرتسر، پٹیالہ، بٹالہ، ان ساری ریاستوں میں کوئی فرق نہیں ہے، اس لیے پنجاب کو کم سے کم تقسیم نہ کیا جائے. یہ خیر ایک سیاسی بحث ہے، لیکن یہ کہ پنجاب سارا یہ علاقہ کہلاتا تھا. اور اسی کی ترقی کے لیے پھر اکبر بادشاہ نے کام کیا اور پنجاب کو بہت بڑے بڑے جو لوگ ملے، ان میں ایک بڑا آدمی رنجیت سنگھ. رنجیت سنگھ کے جانشین اگر اس کو سنبھال لیتے اور رنجیت سنگھ کے جانشین اگر جانتے ہوتے کہ وہ اتنا بڑا دماغ ہے تو جہانگیر رنجیت سنگھ اتنا ہی بڑا دماغ تھا جیسے بابر بادشاہ کا دماغ تھا، جیسے لوگ تھے. پھر آپ قبل مسیح میں جب جاتے ہیں تو آپ اتنی بڑی شخصیات کو بھی دیکھتے ہیں اور بعد میں بھی دیکھتے ہیں. جیسے یہ رنجیت سنگھ ایک حکومت کا بانی تھا، کابل تک اس کی حکومت تھی، اور اگر اس کے
بعد آنے والے لوگ اس کو سنبھال لیتے تو سکھوں کی حکومت قائم ہو جاتی، لیکن اس کا ایک نقصان یہ بھی ہوتا کہ مسلمانوں کا سفایا ہو جاتا۔ اسی طرح جب سکندر اعظم یہاں آئے ہیں تو سکندر اعظم نے راجہ پورس سے مقابلہ کیا، پھر راجہ پورس کو وہ دے کر چلے گئے، اس پورے ہندوستان کو محمود غزنوی آئے ہیں وہ بھی دے کے چلے گئے، اسی طرح رنجیت سنگھ اپنے بعد میں آنے والوں کو دے کے چلے گئے۔ تو پنجاب ایسی زرخیز زمین رہا جس نے ہمیشہ بڑے بڑے افراد پیدا بھی کیے اور پنجاب نے بڑے بڑے افراد کی قدر بھی کی۔ محبتوں کی زمین، سرسوتی کی زمین، زرد رنگ کی زمین، جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ فاقع لونہا، اور انہوں نے کہا کہ ایسی گائے ذبح کرو جس کا رنگ زرد ہو، تسر الناظرین، دیکھنے والوں کو بڑا بھلا معلوم ہوتا ہے۔ یہی وہ رنگ ہے جس کو ہندوؤں نے اپنایا تھا، اس زرد رنگ کو پھر بدھسٹ نے اپنایا، اور پھر حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ جب تشریف لائے تو انہوں نے سلسلہ چشتیہ کا یہی رنگ اپنایا تھا، اور اس رنگ کے اپنانے کی وجہ یہ تھی کہ وہ چاہتے تھے کہ ہندوؤں میں اسلام پھیلے، اور اللہ نے بڑا کام ان سے لیا۔ اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے کہ حضرت مجدد الفسانی سرہندی رحمۃ اللہ علیہ جیسا ایک سلسلے کا بانی اور ایک سلسلے کو ہندوستان کی مٹی میں گون دینے والا ان کی قبر پہ گیا، اور وہاں جا کر انہیں ایک چلہ پورا کاٹا حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ وہ تاریخ ہے جسے آپ کسی بھی مذہبی تعصب کی وجہ سے نظر انداز نہیں کر سکتے۔ یہ زرد رنگ مسلمانوں میں رہا۔ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ نے احرام باندھا اور وہ اسی زرد رنگ کا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بلایا اور کہا طلحہ یہ کیا کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سفید احرام باندھتے تھے، پھر انہوں نے بتایا کہ میری یہ مجبوری ہے۔ بہرحال تو یہ زرد رنگ پنجاب میں آیا ہے، یہ رنگ اس علاقے کی نمائندگی کرتا تھا، لیکن ذرا سا مسئلہ ٹیڑھا اس وقت ہوا جب پنجاب میں اتنے گبرو اور اتنے جوان اور اتنے لمبے قد کے لوگ، جب ان کی خوراک میں وہ چیزیں زیادہ شامل ہو گئیں جو مستی پیدا کرتی ہیں، گائے کا دودھ، مکھن، یہ چیزیں جب اس دھرتی میں شروع سے تھیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کی ریاضت تھی، مجاہدہ تھا، بڑے بڑے لوگ پیدا ہوتے تھے، مگر جب وہ ریاضت اور مجاہدہ نہیں رہا تو اس محبت میں مستی کے رچاؤ نے ایک حد تک گہنا بھی دیا اس تہذیب کو۔ ایک مستقل موضوع ہے جس پہ بات کی جا سکتی ہے، لیکن بڑے بڑے صوفیہ پنجاب میں پیدا ہوئے۔ قصور کو آپ دیکھیں کتنے بڑے بڑے لوگ وہاں آئے ہیں، آخر پہ وہاں غلام دستگیر قصوری رحمۃ اللہ علیہ جیسا آدمی شاید اب تک قصور میں پیدا نہیں ہوا۔ اسی طرح آپ دیکھیں حضرت فرید الدین مسعود شکر گنج رحمۃ اللہ علیہ، وہ اصلاً قصوری کے تو رہنے والے تھے، قصور سے وہ دہلی گئے اور خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ کے ہاتھ پہ بیعت ہوئے، اور پھر انہوں نے آ کے پنجاب ہی کو اپنا مرکز بنایا۔ صابر کلیری نے پنجاب کو اپنا مرکز بنایا، نظام الدین اولیاء نے پنجاب کو اپنا مرکز بنایا، سلسلہ چشتیہ نے خاص طور پہ پنجاب جو مرکز بنایا، تو یہاں ہزاروں نہیں لاکھوں افراد، لاکھوں ہندوؤں کو اللہ تعالیٰ نے نظرات کے ذریعے ہدایت دی۔ رحمہ اللہ، وقت مکمل ہو گیا، اب پھر ممنون ہے کہ آپ نے ہماری گفتگو کو سنا۔